اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم اللہم ھذا اقبال نہارک وادبار لیلک واصوات دعاتک فاغفر لی اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک واتمم علینا نعمتک واسبغ علینا من فضلک واجعلنا من عبادک الصالحین اللہم اجعل ھذا النہار اول صلاح ووسط فلاح وآخر نجاح اسألک خیر الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صبح کی اذانیں ہو رہی ہیں اور میں نے اس کی صبح کی شروع کی دعائیں پڑھی ہیں، یہی اس کی ہیں، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کی یہی دعائیں ہوتی تھیں۔ اللہ ہمارے دن کو، سارے دن کو فلاح و صلاح اور اپنے قبول و رضا والا بنائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ حضرت کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، صبر کی اور اس کی جو ہے ساری باتیں آگے چل رہی ہیں، اللہ کی رحمت اور اس کے نظام اور دنیا سے حقیقی گھر کی طرف لوٹنا، وطن حقیقی اصلی وطن کے نام سے حضرت کی کتاب بھی ہے، تو اس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو جانے والے ہوتے ہیں ان کا صدمہ ہوتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی شرف فرما رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اور اس کی طرف جانا ہے، مالک وہی ہے، اگر وہ کچھ لے لیتا ہے اس کو اختیار ہے، اور اگر اس پہ تسلی نہ ہو کہ ہمارا بچھڑ گئے تو دوسرے جملے میں وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم نے بھی وہاں پہنچ جانا ہے جلد ان قریب، یہ بچھڑنا ختم ہونے والا ہے، تو اس پہ ہم چل رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اگر برے کاموں سے غصہ ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جب تم اس سے باز آ جاتے ہو تو معافی بھی دے دیتے ہیں، اور یوں فرماتے ہیں باز آ آنچے ہستی باز آ، گر کافر گر بت پرستی باز آ، این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہر وقت رحمت واسع پکارتی رہتی ہے کہ اپنی زندگی کی کوتاہیوں سے اور جو تم برے اعمال میں پڑ گئے ہو، کفر و شرک اور دیگر قسم کی بدعات اور نفسانیت اور شیطانیت کی شکنجوں میں پھنس گئے ہو، تو اس سے باز آ جا۔ 171 نمبر صفحے کی شروع میں اس کے ترجمہ ہے حضرت، واپس آؤ، جو کچھ بھی ہوا واپس آؤ، تم کافر، آتش پرست یا بت پرست ہو تب بھی واپس آؤ، یہ ہماری درگاہ نا امیدی کی درگاہ نہیں، 100 بار بھی اگر توبہ توڑ چکے تو واپس آؤ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صبر و فقط واقعات موت ہی کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ صبر ہر ناگوار امر پہ عام ہے، یعنی ہر ناگوار بات پر نفس کو پابند کیا جائے۔ صبر ہر ناگوار امر کو عام ہے، یعنی ہر ناگوار بات پر نفس کو پابند کیا جائے اور اس کو شہوات میں آزادی نہ دی جائے، ذاتی خواہش یا ذاتی چاہتے، بلکہ ضبط سے کام لے کر دبا دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص میں یہ ملکہ راسخ ہو جائے گا اس کو تمام محرمات سے نفس کو روکنا آسان ہو جائے گا، بلکہ جس طرح نماز کے محرمات
سے بچانے میں بھی دخل ہو. گو معظم نفطات کا آسان کرنا چاہیے. نماز میں جو چیز نماز کو توڑنے والی ہے محرمات ہیں، یہ ان چیزوں میں بھی وہی نفس کو روکنا پڑتا ہے، اور یہی سب سے بڑا نفع ہے اطاعت کا، کہ وہ صحیح جو منع چیزیں محرمات حرام چیزوں سے بچا جائے. اسی طرح صبر کو طاعت کے آسان کرنے میں دخل ہے. جو صبر ہے یہ جو ہے عبادات کو آسان کر دیتا ہے. گو معظم نفع صبر کا ترک محرمات میں آسانی پیدا کرنا ہے. یہ جتنے بھی حرام چیزیں ہیں اس کا سب سے بڑا نفع اس میں ہوتا ہے کہ اس سے وہ رک جاتے، اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے جو صابرین ہوتے ہیں. اور طاعت کو آسان کرنے میں صبر کو دخل اس لیے ہے کہ طاعت میں بھی نفس کو ناگواری ہوتی ہے. ابھی صبح کا وقت ہو رہا ہے، بستر میں سوئے ہوئے ہیں، اب ادھر جو ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہو رہی ہے، تو اس میں ناگواری ہوتی ہے، تو اس کو بھی آسان کر دیتے. جو حقیقی صبر والے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ نفس طاعت میں بھی نفس کو ناگواری ہوتی ہے، اس کو آسان کرتے جو صابر ہو رہے. جب اس کو مکروہات پر مبعوث کیا جائے گا، جو طبیعت جن چیزوں کو نہیں چاہتی اور اس کو اس کے پر پابند کیا جائے گا، اس کی عادت ہو جائے گی، تو طاعت کی پابندی بھی آسان ہو جائے گی، پھر عبادات پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر سے مدد لو. اب ایک اشکال رہ گیا کہ نماز اور صبر خود بھی تو مشکل ہے، بس ایسی چیز سے مدد لینے کی تعلیم دی جو خود بھی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتی. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اعمال جن میں مدد لی جاتی ہے بہت سے ہیں، اور یہ صرف دو ہی چیزیں ہیں. سو ہمت اور محنت سے دو باتوں کو حاصل کرنا کچھ دشوار نہیں. اللہ پاک نے انسان کو ہمت دی ہوئی ہے، اور جفاکشی محنت کے ساتھ وہ ایک چیز میں لگ جاتا ہے تو پھر کسی چیز کو پہاڑوں کو سر کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا. دوسرا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کی بھی تدبیر بتلائی ہے. چنانچہ ارشاد ہے اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں بے شک نماز بہت گراں ہیں مگر خاشعین پر، جو خشیت جن کے دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے اللہ کا خوف اور اس کے ہاں حاضری کا، تو ان کے لیے پھر کوئی دشوار نہیں ہے. اس کے جز اول پر تعارض کا شبہ ہو کہ ابھی تو نماز کو آسان کہہ رہے تھے، ابھی اس کو بھاری مان لیا، کہ پہلے تو کہا کہ نماز آسان ہے، اب تم بتا رہے کہ بھاری ہے. یہ آپس میں ٹکراؤ کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ نماز فی نفسی آسان ہے، اور عارض مزاحمت نفس سے گراں ہو جاتی ہے. جو نفس جس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت گرم بستر میں سوئے ہوئے ہو، تو یہ جو اس کے مد مقابل نفس کی چاہت آ جاتی ہے اس سے پھر وہ مشکل بن جاتی ہے. وضو کرے اور پھر وضو کر کے مسجد کی طرف چلے، تو یہ جو نفسانی چاہتے ہیں یا نفسانی سرزوری ہے تو وہ پھر مشکل بنا دیتی ہے. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں بطور اذہان عنان کے اس کو گران مان لیا گیا، تاکہ مخاطب وہ ابتدائی سے وحشت نہ ہو، مخاطب کو ابتدائی سے وحشت نہ ہو، بلکہ مصلح کو اپنی موافقت کرتا ہو، مصلح کو اپنی موافقت کرتا ہو، دیکھ کر اس کی بات کو سن لے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو بطور اس کو گران مان لیا گیا ہے تاکہ مخاطب جس کو
عام مسلمانوں کو اور ہم مسلمانوں کو یہ سارا بتا دیے ہے کہ ابتدا میں، تاکہ اس کے دل میں وحشت نہ ہو کہ جیسے سفر کی ساری چیزیں بتا دی جاتی ہے کہ یہ چیزیں سفر میں پیش آئیں گی، تو جب انسان تیار ہو جاتا ہے تو وہ اس سے اللہ پاک اس کی تیاری پہ وہ اپنی موافقت کرتا ہو، وہ دیکھ کر اس کی بات مان لے، کو سن لے، جو اس کو بتا رہے کہ راستے میں یہ ہوگا یا یہ ہوگا، تو جب اس کی بات کو چلنے والا سن لے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مصلح اگر مریض کی بات کو مان کر اصلاح کرے تو مریض کا دل بڑھتا ہے۔ اسی طرح بیماریوں میں چونکہ یہ روحانی بیماریاں ہیں تو حضرت اس لیے مریض کی جو جسمانی بیماریوں کے مریض ہیں ان سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ حضرت کن باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔